بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو میدان حشر کہاں قائم ہوگا، کب قائم کیا جائے گا، کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے، میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن زمین میں ایک اور زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد و قہار کے روبرو پیش ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی ہیبت میں اور ایک نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی تکیہ کی طرح ہوگی، اس پر کسی کے مکان وغیرہ نشان نہ ہوگا۔ میدے اب یہ سوال ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں ہیں، تو جواب ہے بالکل ہاں، ممکن ہیں۔ اگر میرے رب نے فرمایا ہے تو سب کچھ ہوگا۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے۔ اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی جس کے زمان و مقام بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ قرآن کی بعض آیات میں زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں، ندیوں، نالوں کو خشک کر دیا جائے گا اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی۔ دوسرے وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدیل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ ہوگا، یعنی سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے۔ ترجمہ: تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ میں سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام حشر و نشر کی زمین ہے۔ روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر
پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی ایک باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شام کیوں نہیں چلے جاتی؟ وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقہ میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطہ ارضی کو شام کہا گیا ہے اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ تو ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے کی بھی نہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے نہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، پھر کچھ کو بائیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا تم میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے۔ پھر بھٹ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی۔ سائقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ کو ہی ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگ اپنی تنہائی، گھبراہٹ، خوف اور دہشت کی حالت میں ہوں گے اور ان پر وحشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ تھا میدان حشر کا دن کب اور کہاں قائم ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔